بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 92 شرائط الوزین میں سے شرط چہارم میں گفتگو تھی کہ فی الجملہ تسلیم پہ قدرت ہونی چاہیے متباین کے لیے. تو سوال یہ تھا کہ آیا قدرت شرط ہے یا عجز معنی ہے؟ تو سب جواہر کے نزدیک یہ تھا کہ عجز معنی ہے. تو اس نظریے پہ جناب مصنف کے 3 اشکالات تھے جو ہم نے ذکر کر دیے. اب اس کے بعد جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ شرطیت قدرت زمان تسلیم سے یا نہ زمان عقد سے، اس میں گفتگو جاری تھی. تو فرماتے ہیں مسئلہ سوم ہے مشخص، قدرت شرط جائز ہے مشخص. العبرہ بالقدرت فی زمان استحقاق، یعنی استحقاق تسلیم جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. تو کچھ ایسے موارد بیان کر رہے تھے کہ جہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ ہین تسلیم قدرت شرط ہے نہ ہین عقد، تو کچھ ایسے موارد تھے کہ جہاں پہ قدرت کا نہ ہونا ہین عقد وہ عقد کو کوئی ضرر نہیں دیتا. تو 4 مورد پچھلے درس میں ذکر ہوئے تھے. اب ایک اور مورد یہاں پہ بیان فرما رہے کہ مثلہ بیع الرہن قبل اجازت المرتہن. فرماتے ہیں ہاں البتہ آخر میں مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھیں اگر ناقلہ ہے تو پھر تو ایسے ہی ہے، لیکن اگر اجازت کو اجازت کاشفہ قرار دیں تو پھر دیکھیں گے. اگر دونوں جانب سے فضولی ہے تو پھر قدرت شرط نہیں، لیکن اگر ایک جانب سے فضولی ہے دوسری جانب سے اصیل ہے تو چونکہ اصیل کے لیے لازم ہو جاتا ہے عقد، لہذا اسے غرر کا خطرہ ہے کاشفہ کی صورت میں. تو فرماتے یہی مسئلہ بے رہن میں بھی پیش آتا ہے کہ بے رہن میں چونکہ اجازہ مرتہن کی جانب سے آتا ہے تو وہاں پہ اگر ہم ناقلہ کے قائل ہیں تو پھر تو قدرت شرط نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں جی کاشفہ ہے تو جس طرح فضولی میں باز ہے کہ ایک جانب سے لازم ہے اور دوسری جانب سے لازم نہیں، تو بے رہن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب راہن بیچ رہا ہے تو فرماتے ہیں اور ادھر مشتری لے رہا ہے اور بعد میں مرتہن اجازہ دیتا ہے، تو اجازے میں بھی یہ گفتگو تھی کہ اس کا اجازہ کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے. ومثلہ یعنی اسی طرح یعنی فضولی کی مانند ہے بیع الرہن قبل اجازت المرتہن. اگر راہن مالک بیچ رہا ہے راہن کو مرتہن کی اجازت سے پہلے تو اس میں یا او فک کے ہی یا فک کر رہا ہے مرتہن اس کو ختم کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی یہی بات ہے کہ بالآخر اجازہ کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے. اگر اجازہ ہے کاشفہ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس مشتری کو غرر پیش آ رہا ہے کیونکہ مشتری کی جانب سے تو عقد لازم ہے، لیکن اس کی جانب سے فرماتے ہیں عقد لازم نہیں تھا جب تک مرتہن کی اجازت نہ ہوتا. تو اجازت سے پہلے چونکہ یہ بائع راہن تو فضولی ہے لیکن مشتری کی جانب سے اصیل ہے، تو فرماتے ہیں اگر یہ سپردگی پہ قادر نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشتری کو غرر پیش آئے گا. لہذا ان دو مورد میں فرماتے ہیں کہ چونکہ غرر پیش آ رہا ہے لہذا کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ صحیح نہیں ہے بیع. فق بھی ایسے ہی ہے. بل وقضا لو لم یقدر علی تسلیم ثمن السلم. فرماتے اسی طرح ضروری نہیں قدرت کا ہونا اس صورت میں کہ جب بیع سلم ہو رہی. بیع سلم میں کیا ہوتا ہے کہ قیمت پہلے دی جاتی ہے اور جنس بعد میں دی جاتی ہے. تو یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ مجلس کے اندر قبض کر لیا جائے. جی ہاں، تو فرماتے ہیں قضا لو لم یقدر علی تسلیم ثمن السلم. اسی طرح اگر یہ شخص
سمن سلم کی سمن کو تسلیم کرنے پہ ہین عقد قادر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کا معاملہ صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن تاثیر العقد، کیونکہ عقد کی تاثیر کے نقل و انتقال، عقد کی تاثیر قبل التسلیم فی المجلس، مجلس میں تسلیم سے پہلے موقوف علی تحقق ہی، موقوف ہے کس پہ؟ کہ یہ تسلیم پہ قادر ہے، فلا یلزم غرر، اور یہاں پہ دھوکہ اور غرر لازم نہیں ہوتا، یہ صحیح ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولو تعذر التسلیم بعد العقد، اگر عقد پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد متعذر ہو گیا ہے مبی کا یا سمن کا مقابل کو دینا، تو عقد باطل نہیں ہوگا، بلکہ راجع الی تعذر شرط، تو معاملہ پلٹ آئے گا اس بات طرف کہ شرط متعذر ہے۔ ومن المعلوم ان تعذر شرط المتأخر حال العقد غیر قادم، اور یہ معلوم ہے فقہا کی فتاوی سے کہ شرط متأخر کا متعذر ہونا وہ شرط کہ جس کی ادائیگی بعد میں ہے، جس نبی سلم میں ہے، تو فرماتے ہیں حال عقد میں فرماتے غیر قادم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بل لا یقطع العلم بتعذر، نہ فقط حال عقد بلکہ فیما بعدہ، فرماتے ہیں عقد کے بعد بھی اگر پتہ ہے کہ متعذر ہے یہ شرط متاخر فی تاثیر العقد، عقد کی تاثیر میں، فرماتے اذا اتفق حصولہ، اگر اتفاق حاصل ہو جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور عقد صحیح ہے۔ کیوں؟ فإن الشروط المتأخرہ لا یجب احراز حال العقد، کیونکہ شروط متأخرہ ان کا احراز اور یقینی ہونا نہ تو حال عقد میں واجب ہے اور نہ ہی ان کے متحقق ہونے کا علم شرط ہے فیما بعد، عقد کے بعد۔ والحاصل، محصل کلام کے یہ ہوا کہ انا تعذر التسلیم مانع فی بیع یکون التسلیم من احکامہ، کہ تعذر التسلیم مانع ہے فی بیع ان بیعوں میں کہ جس میں تسلیم من احکام ہی، احکام بیع میں سے، احکام عقد میں سے ہے، لا من شروط تاثیر ہی، نہ یہ کہ تسلیم شروط تاثیر عقد میں سے تھے۔ مثلا یہ دو معاملے، ایک معاملہ وہی جو بھی بیان کیا ہے معاملہ سلم یا صرف، معاملہ صرف یا معاملہ سلم، اور اس طرح بیع رہن، تو چونکہ یہاں پہ تسلیم شرط تاثیر عقد میں سے تو پھر تو اس میں ممانعت ہے، لیکن باقی جتنی بھی بیعات ہیں ان میں تسلیم احکام عقد میں سے ہے، یعنی جیسے عقد مکمل ہو گیا اب واجب ہے کہ سپورٹ کیا جائے اور تسلیم کیا جائے، بس تسلیم کیا ہے؟ حکم ہے، شرط نہیں ہے۔ مسر فیہ، اس میں کیا راز ہے کہ ان التسلیم فیہ، یعنی فی ما کانت تسلیم شرطا، یعنی وہ موارد کے جہاں پہ تسلیم شرط ہے نہ کہ حکم، کالصرف والسلم، جس طرح بیع صرف ہے، بیع صرف یعنی نقدین کی بیع، والسلم ابھی بیان کیا کہ پیسے پہلے دی جاتے ہیں، جنس بعد میں دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اس میں کیا راز ہے کہ ان التسلیم فیہ، کیونکہ ان مثل معاملہ صرف اور مثل معاملہ سلم میں تسلیم کے جز ناقل، یہ ناقل کی جز ہے، تو جب ناقل کی جز ہے تو فلا یلزم غرر من تعلق الناقل بغیر المقدور، کہ اگر ناقل کا تعلق ہو جائے ایسی چیز کے ساتھ کہ جو اس کی قدرت میں نہیں تو اسے غرر لازم نہیں آئے گا، یعنی آگ ٹھیک نہیں ہوگا، بات ختم۔ وبعبارت اخرى الاعتبار بالقدرت علی التسلیم بعد تمام الناقل، فرماتے ہیں کہ قدرت علی التسلیم کا اعتبار بعد تمام الناقل، جب ناقل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پوچھیں گے کہ آیا قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ ولہذا
لا یکدا کون عاجزا قبل القبول، فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ قبول سے پہلے پہل مثلا مشتری عاجز ہے یا بائع کیا ہے وہ عاجز ہے، بشرط کہ اذا علم بتجدد القدرت بعدہ، اسے پتہ ہے کہ عقد کے بعد اس کے پاس قدرت آ جائے گی اور یہ چیز مجھ تک پہنچا سکتا ہے۔ والمفروض ان المبی بعد تحقق الجزء الاخیر من الناقل حاصل فی ید المشتری، کیونکہ اس معاملے میں فرض یہ کیا گیا کہ مبی جزء اخیر کے تحقق کے بعد، جزء اخیر ناقل کی جانب سے کیا تھی؟ قبض، یہ حاصل ہے فی ید المشتری، مشتری کے ہاتھ میں ہے۔ خوب تمام۔ تو اب فرماتے ہیں یہاں پہ بیع صرف میں یا بیع سلم میں قبض مثل اجازہ کے ہو جائے گا، فالقبض مثل الاجازت بناء علی الناقل، بشرط کہ اجازہ سے ہماری مراد اجازہ ناقلہ ہو، تو اگر اجازہ ناقلہ ہے تو قبض مثل اجازہ کیا، اولا من الاجازہ بناء علی الکشف، لیکن اجازہ میں ہم کشف کی قائل ہو جائیں تو فرماتے ہیں قبض زیادہ اولویت رکھتا ہے اجازہ سے۔ وکذالک الکلام فی عقد الرہن، اور اسی طرح کی گفتگو آئے گی عقد رہن میں کہ فإن اشتراط القدرت علی التسلیم فی الرہن، کیونکہ قدرت کو شرط قرار دینا فی عقد رہن میں بناء اس بات پہ بنا رکھتے ہوئے کہ علی اشتراط القبض انما ہوا من حیث اشتراط القبض، اس بنیاد پہ کہ قبض شرط ہے، لذا فلا یجب احراز حین الرہن، فرماتے ہیں واجب نہیں احراز قبض حین الرہن جب رہن رکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح وللعلم بتحقق بعدہ، اور اس طرح بعد از عقد اس بات کا علم ہونا کہ تسلیم متحقق ہوگی یہ بھی ضروری نہیں، لذا فلو رہن ما یتعذر تسلیمہ، اگر اس نے ایک ایسی چیز عقد میں رکھی ہے کہ بطور رہن رکھوں گا کہ جس کا سپرد کرنا راہن کو متعذر ہے، ثم اتفق حصولہ فی ید المرتہن، اس کے بعد اتفاقاً مرتہن کے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی، تو فرماتے عقد اس کا صحیح تھا، لذا اثر العقد اثرہ، عقد اپنا اثر دکھائے گا۔ وسیجیء الکلام فی باب الرہن، اس میں جو مفصل کلام ہے باب رہن میں آ جائے گی۔ اللہم الا یقال، مگر ایک اور صورت ہے کہ یہ استثناء کر رہے ہیں اس بات سے کہ جی ہاں کہ کیا نام ہے ضروری ہے شرطیت تسلیم، کہ ان المنفی فی النبوی، کہ نبی سے مراد وہ بیع غرری والی بات ہے کہ بیع غرری کو جناب نے نہ فرمایا ہے، تو اس کو ہم اس طرح اگر اس کا مضمون لیتے ہیں کہ اس میں جو منع کیا گیا ہے کہ جناب فرماتے لا غرر یا لا بیع فی الغرر، اس طرح ہے کہ کل معاملۃ تکون بحسب العرف غررا، کہ اس نبی میں فرماتے ہیں وہ غرر کہ جو عرفاً غرر ہو اور وہ منفی قرار دیا گیا معاملہ، تو اس صورت میں فالبیع المشروط فیہ القبض کالصرف والسلم، اس صورت میں وہ بیع کہ جس میں شرط رکھی گئی ہے قبض کی، جس میں بیع صرف ہے یا بیع سلم ہے، اذا وقع علی عوض مجہول، اگر یہ بیع صرف یا بیع سلم ایسے عوض پہ واقع ہو رہی ہے کہ جو مجہول ہے قبض سے پہلے پہل، یا غیر مقدور ہے قبض سے پہلے پہل، تو غرر عرفاً، تو عرفی لحاظ سے اس کو غرر کہا جاتا ہے، تو بس یہ کیا ہے معاملہ صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ لأن اشتراط القبض فی نقل العوضین شرعی لا عرفی، کیونکہ قبض کا شرط قرار دینا عوضین کے نقل میں یہ شرط شرعی ہے نہ کہ شرط عرفی، تو جب شرط شرعی ہے تو فیصدق الغرر والخطر عرفاً وإن لم يتحقق شرعاً، تو عرفی لحاظ سے غرر اور خطر صادق آئے گا اگرچہ شرعی لحاظ سے صادق نہیں آتا، کیوں؟ اذ قبل التسلیم لا انتقال
و بعد تسلیم لا خطر، کیونکہ تسلیم سے پہلے اصلا انتقال صادق نہیں آ رہا، اور تسلیم کے بعد اصلا خطرہ نہیں ہے کیونکہ چیز عطا ہو چکی ہے۔ لیکن نہیں والفساد، لیکن نہیں کہ جناب نے فرمایا لا بیع غرر، کہ وہ جو بیع غرری ہے اس سے جناب نہیں فرمائی ہے، اور اسی طرح والفساد کہ نہیں اگر اس کا تعلق نہیں امر داخلی کے ساتھ ہو تو وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے، تو فرماتے یہ دونوں نہیں اور فساد یتبعان بیع الغرر عرفاً، یہ دونوں تابع ہیں اس غرر کے کہ جو عرفی لحاظ سے غرر ہو، بس معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ ومن ہنا يمكن الحکم بفساد بیع غیر المالک اذا باع على نفسه، فرماتے یہ معاملہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا یہ مسئلہ، تو یہاں پہ ایک اور حکم متفرع ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ اگر ایک شخص نے ایک چیز کو بیچا ہے اپنی جانب سے نہ کہ مالک کی جانب سے، اور وہ چیز ایسی ہے کہ جس کی تسلیم پہ یہ قادر نہیں، فرماتے یہ بیع بھی باطل ہو جائے گی۔ ومن ہنا يمكن حکم بفساد بیع غیر المالک، غیر مالک کی بیع فاسد ہو جائے گی اذا باع لنفسه، جب اس نے غیر نے اپنی جانب سے اس چیز کو بیچا ہو نہ کہ مالک کی جانب سے، ایسی چیز کو لا یقدر علی تسلیمہ۔ اللہم، مگر اس مسئلے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان یمنع الا ان یمنع الغرر فی بعد الاطلاع علی کون اثر المعاملۃ شرعا علی وجہ لا یلزم منہ خطر، مگر ہم یہ کہ غرر عرفی دو قسم کا ہے، ایک غرر عرفی وہ ہے کہ جو بعد ملاحظت آثار شریعہ ہے تو وہ تو صحیح ہے، لیکن ایک ایسا ہے کہ نا وہ آثار شریعہ کو دیکھے بغیر عرفی لحاظ سے غرر ہے، فرماتے اس کو ہم قبول نہ کریں۔ الا ان یمنع الغرر عرفی بعد الاطلاع علی کون اثر المعاملۃ شرعا علی وجہ لا یلزم منہ خطرا، کہ ہم معنی قرار دیں کہ وہ غرر عرفی کہ جو حاصل ہو اس اطلاع کے بعد کہ معاملہ شرعی لحاظ سے اس کی تاثیر موجود ہے، کہ جس کی بنیاد پہ خطر پیش نہیں آتا، تو فإن العرف اذا اطلعوا على انعطاق القریب بمجرد الشراء لم يحكم بالخطر اصلا۔ مثلا کس طرح، مثلا عرف کہتا ہے کہ اگر عمودین میں سے، عمودین یعنی باپ بیٹے کو خرید لے یا بیٹا باپ کو خرید لے، تو فرماتے ہیں جبکہ یہ غلام ہو، تو چونکہ عرف دیکھتا ہے کہ فوراً یہ آزاد ہو جائیں گے، تو یہاں پہ عرف کہتے ہیں کوئی غرر نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں اس طرح کا جو عرف ہے وہ اگر معیار پھر صحیح ہے، مشکل نہیں ہے۔ وہکذا فالمناۃ صدق الغرر عرفا بعد ملاحظۃ الآثار الشرعیہ للمعاملہ، کہ غرر کہ جو ہم کہہ رہے ہیں غرر عرفی معیار ہے، تو غرر عرفی سے مراد وہ غرر ہے کہ بعد ملاحظۃ الآثار الشرعیہ للمعاملہ، کہ جس میں آثار شرعیہ معاملہ کا لحاظ کیا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ بھی غرر ہے یا غرر نہیں ہے۔ لذا ان موارد میں کہ مدین اگر ایک دوسرے کو خرید رہے ہیں تو یہاں پہ چونکہ عرف ملاحظ آثار شریعہ کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں اس میں غرر نہیں ہے تو غرر نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔